والشمس والضحاها 3 شعبان المعظم کو آقا حسین چمکے، پھر جیسے سورج اور اس کے فوراً بعد ہی قمر چمکتا ہے، تو قمر بنی ہاشم 4 شعبان کو آقا سرکار غازی عباس اس دنیا میں تشریف لائے۔ 3 شعبان کو آقا حسین، 4 شعبان کو مولا غازی عباس۔ شادی کے بعد ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے اللہ اس کو اولاد دے، ایسے ہی ہے نا، اللہ دے، جن کی نہیں اللہ ان کو اولاد دے۔ شادی کے بعد ہر بندے کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس کو اولاد دے، ایسے ہی ہے نا۔ اب بتائیں، جس کے بیٹے ہو حسن و حسین جیسے، حسن و حسین جیسے بیٹے، جو جوانان جنت کے سردار، ایسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جو اور بیٹے کی تمنا کرے اس کا نام ہے عباس۔ حسن و حسین جیسے بیٹے ہوں، پھر اور بیٹے کی تمنا جو ہو جنت کے سردار، ہر کمال میں بڑھ کر، ہر کمال میں بڑھ کے حسن و حسین، ایسے شہزادے جو جنت کے سردار، جو معصوم، ایسے شہزادے کے ہوتے ہوئے جس بیٹے کی تمنا کرے، کسی بہادر خاندان میں میری شادی کا تمام، مولا علی فرمائے تاکہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرمائے، اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرمائے جو کربلا میں حسین کا محافظ ہے۔ یعنی ایسے بیٹے کے ہوتے ہوئے جو بیٹے کی تمنا کرے اس کا نام ہے عباس۔ اور آپ سنتے ہیں ذاکر علماء سے مشہور، میری قوم کا بچہ بچہ جانتا، عید کا دن تھا، عید کے دن جیسے ہی بچے اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، یہ دونوں شہزادے حسن و حسین آئے اور آ کر کہا ماں بچوں نے تو اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، تو ماں نے کیا کہا؟ آپ کے لباس درزی کے پاس، درزی کے پاس نہیں تھے۔ ماں نے کہا، صدیقہ نے کہا کہ درزی کے پاس، ذات توحید نے جبریل کو درزی بنا کے بھیجا، ایسے ہی ہے نا، درزی بن کے آیا جبریل، جس دروازے کے اوپر جن کے درزی جبریل جیسے ہوں، ان شہزادوں کا کیا کہنا، کیا ان کی عظمت بیان کی جائے، جن کی قصیدہ خانے قرآن بیان کرے، ذات توحید بیان کرے، وہ جیسا خطیب ان کے کیا قصیدے بیان کر سکتا ہے۔ تو میں جملہ کہہ رہا تھا کہ جس کے جنت سے آئے جوڑے ہوئے حسن و حسین، جنت سے آئے، جبریل دردی بن کے آیا، لیکن جس کے بی بی خود اپنے ہاتھ سے سیکھے گئی ہو، واہ 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 واہ، سرکار عباس کے لیے بی بی نے خود سیکھے رکھے تھے، ہے زینب اللہ تجھے بھائی دے گا، ہے زینب اللہ تجھے بھائی دے گا، جس کا نام ہوگا عباس، جب اس دنیا میں آئے تو میرا سلام کہنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بی بی زینب کو کہہ رہا ہے، آقا زادی کہہ رہی ہے، اللہ تجھے بھائی دے گا۔ امینہ کہا گیا بی بی کو القاب میں، جہاں بی بی کے بہت سارے اور القاب ہیں، شریکت الحسین ہے، ام المصائب کہا گیا بی بی کو، عبد کی بھائی وال کہا گیا، وہاں امینہ، یعنی جو امینہ ہے، جو پیغام آقا زادی نے دیا تھا اپنی اس بیٹی کو، وہ پیغام پہنچایا سرکار عباس۔ جیسے تاریخ کے اندر ملتا ہے، درود پڑھیے گا محمد والے محمد کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سرکار پیغمبر نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ ہے جابر، تو میرے 5 جانشینوں کا زمانہ دیکھے گا، 5 جانشینوں کا زمانہ۔ سرکار جابر نے 5 جانشینوں کا زمانہ دیکھا، جو سب سے پہلے ظاہر امام حسین ہے، اور 5 حدیث کے ساتھ جس سے مروی ہے، فرمایا تو میرے 5ویں جانشین کا زمانہ دیکھے گا، یعنی امام باقر کا زمانہ دیکھے گا، ہے جابر جب میرے 5ویں جانشین کا زمانہ دیکھے تو میرا سلام کہنا۔ تو 5ویں جانشین کو دیکھا، باقر علوم کہا کرتے تھے،
تو 5ویں جانشین کا زمانہ جناب جعفر نے دیکھا، پیغمبر کا سلام پہنچایا جناب جعفر نے سرکار امام باقر کو۔ کیا چاہتے ہو باقر؟ باقر نے کہا جعفر کیا چاہتے ہو؟ آپ مجھ سے نبی نہ ہو چکے سے، ویسے ہی ہاتھ پھیرا اور دوبارہ اللہ نے نظر عطا فرما دی۔ تو امین تھے پیغمبر کے سلام کے۔ تو اسی طرح بی بی زینب بھی امینہ تھی، اپنی ماں زہرا کے سلام کی، اللہ تجھے زینب بھائی دے گا جس کا نام عباس ہوگا، جیسی اس دنیا میں آئے میرا سلام کہنا۔ 4 شوال المعظم، کل کا دن جو آ رہا ہے، آج کی جو شب ہے، سرکار غازی عباس اس دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے اس دنیا میں آئے، مولا امیر المومنین کو اطلاع دی، مولا مسجد نبوی میں تھے۔ اب بڑا خطابت کا جملہ یہاں پہ میں دیکھوں گا کون حاضر ناظر بیٹھا ہے۔ مولا کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں۔ اطلاع دی گئی کہ مولا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ واہ واہ واہ، واہ جی واہ۔ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ اس دنیا میں عباس وہ ہے کہ جس کا انتظار علی جیسی شخصیت کر رہی ہو۔ واہ واہ واہ، کہ جس کا مولا آپ انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا اس دنیا میں۔ ہاتھوں پہ آئے 4 شعبان المعظم، مولا علی کے ہاتھوں پہ سرکار عباس پیشانی چومی، ہاتھوں کو چوما، لبوں پہ لب رکھے۔ بہن زینب آئی، جیسے بہن زینب آئی، مجھے دو میرا بھیا عباس۔ جیسے بھیا عباس آئے، سرکار آقا زادی زینب کے ہاتھوں پہ کان میں کچھ کہا تو مسکرائے مولا امیر المومنین۔ کیا کہا زینب بیٹا؟ آپ نے کیا کہا عباس کو؟ فرمایا میری ماں نے کہا تھا، وہی امینہ تو میری ماں نے کہا تھا اللہ تجھے بھائی دے گا جس کا نام عباس ہوگا۔ میں نے اپنی ماں کا سلام اپنے بھیا عباس کو کہا ہے۔ واہ واہ واہ، واہ جی واہ۔ عباس وہ ہستی ہے باب الحوائج، وہ ہستی ہے باب الحوائج جس کو بی بی فاطمہ سلام کہے، واہ جس کو واہ، بی بی فاطمہ سلام کہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باب الحوائج کمر بنی ہاشم۔ اور آپ دیکھیں، آپ کسی چیز کا ارادہ کریں نا، جو دل میں آئے اسے ارادہ کہا جاتا ہے۔ دل میں کسی چیز کا کہ یہ خرچ لگ جائے انشاءاللہ، یہ ارادہ، یہ آپ کا ارادہ ہے۔ پھر اس کو عملی طور پر جب کریں گے کہ یار جلدی ہو جائے، اس کو کرنا چاہیے، اس کو حاجت کہتے ہیں، میری یہ حاجت ہے۔ پھر جب زبان پہ آ جائے تو اس کو دعا کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، زبان پہ پروردگار اس کو بن جانا چاہیے، یہ دعا ہو گئی۔ پھر جب اس میں تھوڑا سا اور بلند آواز سے کریں گے اس کو التجا کہا جائے گا۔ ارادہ، حاجت، دعا، پھر اس کے بعد التجا، پھر اس کے بعد ندا، پروردگار عالم اتنا وقت ہو گیا اب اس کو مکمل ہو جانا چاہیے، یہ ندا ہے۔ یہ کتنے جملے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ یہ ہستیاں، جملہ کہنے لگا ہوں سرکار عباس کے اوپر، یہ ہستیاں، یہ جو ہستیاں ہیں معصوم اللہ نے جو ہمیں دی ہیں، ان کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ دعا قبول کرنے والی ہستی ہیں، یہ ندا قبول کرنے والی ہستی ہیں، یہ استغاثہ آپ کو سننے والی ہستی ہیں۔ فرمایا یہ التجا جیسی آپ کے دل میں آئے، واہ واہ واہ، واہ جی واہ۔ دل میں آئے باب الحوائج، جو نہ لبوں پہ آنے سے پہلے جو آپ کے حالات کو جانے اور اس کو حل کر دے اسے باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ، ہے تیری یا علی۔ سرکار عباس کا علم ہمارے گھروں کے اوپر سایہ قائم و دائم رہے۔ ہر گھر کے اندر، گھر کے اوپر علم سرکار عباس کا، ہر بارگاہ کے اندر سرکار عباس کا علم،
ہم جلوس نکالتے ہیں محرم میں جلوس، تو آگے آگے کیا ہوتے ہیں؟ علم عباس. آپ دیکھیں جملہ بس آخری لمحات بس جشن کے، آگے آگے علم عباس. عباس 61 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے، شہادت ایسے ہی ہے نا، 61 ہجری واقع کربلا میں شہادت. کوئی ایسا جری بہادر جو مر کے بھی غازی ہے، واہ مر کے بھی غازی ہے، واہ شہید ہو کے بھی غازی ہے، اور آج بھی ہمارا آسرا یہی علم ہے. آج بھی ہمارا آسرا یہی علم. آج بھی جب ہم اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ گلیوں بازاروں میں جو نکلتے ہیں، سب سے بڑا آسرا ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم عباس کے پرچم کے سائے کے نیچے جا رہے ہیں. سرکار عباس کے پرچم کے سائے میں جا رہے ہیں. یہ ہے باب الحوائج. اس کی آمد ایسے اللہ نے ہمیں رہبر عطا فرمائے، ایسے اللہ نے ہمیں رہنما عطا فرمائے، جن کی زندگیوں کے اوپر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. جہاں میں نے 2 جشن کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بیان کیا، اور 1-2 جملے میں اور اس ماہ شعبان المعظم کے بارے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں تاکہ میلاد مکمل ہو جائے. ماشاءاللہ آپ چاہتے نا آپ کی بہت ساری دعائیں قبول ہوں، ایسے ہی ہے نا. ماشاءاللہ. تو یہ مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ، میں نے کہا شروع میں کہا کہ یہ 12 مہینوں میں سے یہ واحد ایک مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں. ایسے ہی ہے نا. شہزادہ بی بی زینب اس دنیا میں آئی یکم کو، آج کے دن آقا حسین، کل مولا غازی عباس، 7 کو شہزادہ قاسم، پھر 11 کو شہزادہ علی اکبر، 15 کو وقت کی حجت، وقت کا امام زمانہ، پورے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، پورے کربلا کے جو کریکٹر ہیں، کردار ہیں، سارے کے سارے اسی مہینے میں آئے. ایسے ہی ہے نا. پورے کے پورے کربلا کے جو کریکٹر ہے اسی مہینے میں. پھر ان کا بدلہ لینے والا بھی، کربلا والوں کا بدلہ لینے والا بھی 255 ہجری میں اس دنیا میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. کیا ہے شعارو؟ میرا مہینہ، شعبان میرا مہینہ. کون فرما رہے ہیں؟ پیغمبر. فرمایا جو میری محبت میں اس مہینے میں روزہ رکھے گا، جیسے شعبان آتا. چوتھے امام کہتے ہیں کہ منادی مدینے میں ندا کرتا. سن لو لوگوں مدینے والو، شعبان المعظم کا مہینہ آ گیا ہے. جو میری محبت میں اس مہینے میں روزہ رکھے گا، اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دے گا. واہ 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 واہ. جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا، واہ اللہ اس کے اوپر کیا ہے؟ جنت واجب کر دے گا. جو ایک روزہ رکھے، جنت واجب ماہ شعبان المعظم میں. چھٹے امام فرماتے ہیں بہترین عمل پوچھا گیا مولا سے، مولا فرماتے ہیں بہترین عمل صدقہ دینا اس مہینے میں. صدقہ دینا اس مہینے میں بہترین عمل صدقہ دینا. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن. گلا گوڑیاں تو نہیں لگ رہی؟ ماشاءاللہ. گلا عمل نہیں. قیامت کا دن ہوگا، بندہ دیکھا اپنی نیکیوں کے انبار. پروردگار اتنی نیکی، پہاڑوں سے بھی بلند نیکی. پروردگار اتنی نیکی ہے تو میں نے نہیں کی. اتنی نیکی ہے، یہ نیکیوں کے پہاڑ. اس کی مثال جو معصوم نے دی وہ بھی میں آپ کو فرمایا، جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، اونٹ کا آپ پالتے رہیں گے تو وہ بڑا ہوتا رہے گا نا، بڑا ہوتا جائے گا. فرمایا اسی طرح جو اس مہینے میں صدقہ دیں گے وہ بھی بڑھتا رہے گا. جیسے بینک میں اگر پیسے آپ فکس کر دیں تو وہ پیسے بڑھتے رہیں گے، کم نہیں ہوتے. تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اپنی نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا. پروردگار میں نے اتنی نیکیاں کی نہیں. فرمایا یہ وہی نیکی ہے جو تو نے شعبان المعظم میں صدقہ دیا تھا، یہ بڑھ بڑھ کر اتنا ہو گیا ہے. واہ 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 واہ.
یہ بڑھ کر اتنا ہو گیا، اپنی حیثیت کے مطابق 2 5 10 جتنے دے سکتے ہیں۔ فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں، اب 2 دن مخصوص ہو گئے، ایک تو فرمایا ماہ شعبان میں روزہ رکھے جنت واجب، فرمایا جو 2 دن مخصوص سوموار کے دن، جمعرات کے دن ماہ شعبان المعظم میں، پچھلے مہینے رجب میں، حرمت والے مہینے میں جمعرات جمعہ ہفتہ 900 سال کی عبادت کا ثواب تھا 3 روزے رکھنا۔ اس مہینے میں ماہ شعبان المعظم میں جو کسی بھی سوموار کو روزہ رکھے، کسی بھی جمعرات کو روزہ رکھے، تو مولا فرماتے ہیں اللہ اس کی 20 دنیا کی حاجتیں پوری فرمائے گا، 20 آخرت کی حاجتیں